منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سورہ ہود کا اور 12ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال، آپ نے فرمایا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو توحید کا اور عبادت کا درس دیا، کیونکہ تمام امور میں سب سے اہم توحید اور عبادت ہے، سب سے اہم عقیدہ ہے، سب سے اہم ایمان ہے۔ اس کے بعد جن بری عادتوں میں قوم مبتلا تھی اس سے آپ نے منع فرمایا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، یعنی تمہاری مالی پوزیشن اچھی ہے، تمہیں اللہ نے صحت، تندرستی، عافیت دی ہے، تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ایسے حال میں آدمی کو چاہیے کہ نعمت کی شکر گزاری کرے اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرے اور لوگوں کے حقوق پامال کرے۔ ایسی حالت میں اس خباثت کی عادت سے اندیشہ ہے کہ کہیں اس نعمت سے محروم نہ کر دیے جاؤ۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ میں اس عذاب سے ڈرتا ہوں کہ جو چاروں طرف سے تمہیں گھیر لے گا، کوئی بچ نہ سکے گا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں آخرت کا عذاب مراد ہے، یعنی آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، مجھے ڈر یہ ہے کہ آخرت میں تم عذاب میں گرفتار ہوگے، یعنی اگر تمہارا خاتمہ کفر پر ہوا تو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو گے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں یقین ہو۔ یعنی حرام مال کو چھوڑنے کے بعد حلال جس قدر بھی بچے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ پورا تولنے اور ناپنے کے بعد جو نفع تمہیں بچے وہ بہتر ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ بعض انبیاء کو جنگ کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء، اور بعض وہ انبیاء تھے کہ جنہیں جہاد کا حکم نہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ہیں۔ تمام دن آواز فرماتے اور پوری رات آپ نماز میں گزارتے۔
قوم آپ سے کہتی کہ اس نماز سے آپ کو کیا فائدہ؟ آپ فرماتے نماز خوبیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے منع کرتی ہے۔ تو اس پر وہ مذاق اڑاتے۔ قالو، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، بت پرستی نہ کریں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مال کے مختار ہیں، جو چاہیں کریں، کم ناپیں، کم تولیں، آپ کو اعتراض کا کیا حق حاصل ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں جی آپ ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے انک لانت الحلیم الرشید، یہ قوم نے مذاق میں کہا کہ آپ اپنے آپ کو عقل مند اور رشید، نیک چلن اور ہدایت پر سمجھتے ہیں، اور ہمیں آپ غلط سمجھتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ انہوں نے جو کہا تھا مذاقاً نہیں کہا تھا، بلکہ حقیقتاً کہا تھا کہ آپ اتنے عقل مند ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، اور آپ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مال ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، یعنی میں بصیرت پر ہوں، ہدایت پر ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی، یعنی حلال مال دیا، ہدایت دی، معرفت دی، نبوت اور رسالت عطا فرمائی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بت پرستی اور گناہوں سے تمہیں منع نہ کروں؟ کیونکہ انبیاء علیہم السلام اسی لیے بھیجے جاتے ہیں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں، یعنی جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حلیم اور رشید ہونے کا اعتراف کیا تھا، اور ان کا یہ کلام استہزاء نہ تھا، یعنی قوم نے آپ کو عقل مند تسلیم کیا، رشید نیک چلن تسلیم کیا، اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ کہنا مذاق کے طور پر نہ تھا، بلکہ مدعا یہ تھا کہ آپ باوجود حلم اور کمال عقل کے ہم کو اپنے مال میں اپنے حسب مرضی تصرف کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں؟ اس کا جو جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم میرے کمال عقل کے معترف ہو، جب تم سمجھتے ہو کہ میں عقل میں کمال رکھتا ہوں، تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے جو بات پسند کی ہے وہ وہی ہوگی جو سب سے بہتر ہو، اور وہ کیا چیز میں نے پسند کی ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور پورا ناپنا اور پورا تولنا ہے، میں اس کا پابندی سے عامل ہوں، میں اس پر عمل کرتا ہوں، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہی طریقہ بہتر ہے۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، میری کوشش یہی ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ ویا قومی، اے میری قوم،
لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اے میری قوم تمہیں میری ضد یہ نہ کموا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم پر، یعنی اے میری قوم تم میری مخالفت میں حق کو چھوڑ رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، او قوم ہود یا ہود کی قوم پر، او قوم صالح یا صالح کی قوم پر، وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں، یعنی انہیں کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، نہ وہ کچھ دور کے رہنے والے تھے، تو ان کے حال سے عبرت حاصل کرو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے معافی چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ رحیم معنی مہربان رحم کرنے والا، ودود کے معنی ہے محبت رکھنے والا، محبت والا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے درس کو سننے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل دل میں دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہاں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ اب ہم آئندہ پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کریں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ قالو، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہماری سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بہت سی باتیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، بے شک ہم آپ کو اپنے میں سے کمزور دیکھتے ہیں، یعنی اگر ہم آپ پر ظلم کریں تو آپ میں مقابلے کی طاقت نہیں، تو آپ کمزور ہیں، پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی کبھی جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سامنے والا مذاق اڑاتا ہے اور وہ یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہماری تو سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آتی، حالانکہ ہماری باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں اور سچی ہوتی ہیں، لیکن کہنے والا یہ کہہ دیتا ہے تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء کے واقعات اور انبیاء کو قوموں نے جو جواب دیا، یہ ساری چیزیں ہمارے عزم کو پختہ کرتی ہیں کہ جب ہم حق پر ہیں اور جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے تو ہم اس پر قائم رہیں، چاہے ہمارا ساتھ کوئی بھی نہ دے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان کو حق پر قائم و دائم رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم آپ کو اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم نے آپ کو پتھراؤ کر دیا ہوتا، یعنی اگر آپ کے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا، کیونکہ آپ کے خاندان کے کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دین میں ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، تو اس خاندان کا اگر لحاظ نہ ہوتا تو آپ کو ہم پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور کچھ ہماری نگاہ میں آپ کو عزت نہیں۔ یہ بات قوم نے کہی۔
خاندان کا انہوں نے صرف بہانہ کیا، اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کی مدد فرمائی، باوجود دشمنی کے کفار آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے کہ اللہ کے لیے تو تم میرے قتل سے باز نہ رہے اور میرے کنبے کی وجہ سے باز رہے، اور تم نے اللہ کے نبی کا تو احترام نہ کیا اور کنبے کا احترام کیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اے میری قوم، میں اللہ کا نبی ہوں، تم نے اللہ کے نبی کا احترام نہ کیا، اللہ کی خاطر تم میرا ادب نہ کر سکے، اور کہتے ہی ہو کہ ہم آپ کے کنبے کی وجہ سے آپ کا احترام کر رہے ہیں اور آپ پر حملہ نہیں کر رکھے، تو کیا تمہارے نزدیک کنبے کا احترام اللہ رب العالمین کی شان و عظمت سے بڑھ کر ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا، یعنی اللہ کے حکم کی تم نے کچھ پرواہ نہ کی۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے، یعنی میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، تم رب کی پکڑ سے بچ نہ سکو گے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، انی عامل، میں اپنا کام کرتا ہوں، سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تم جان لوگے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے تم ان قریب جان جاؤ گے، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں حق پر ہوں یا تم۔ عذاب الہی سے شقی کی شقاوت ظاہر ہو جائے گی اور تم جان لوگے کہ کس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور انتظار کرو عاقبت امر اور انجام کار کا۔ انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اور جب ان کے عذاب اور ہلاک کے لیے ہمارا حکم آیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو نجات دی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے ان کو نجات دی، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت فرما کر، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو چنگار نے عالیہ زوردار آواز نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہیبت ناک آواز سے فرمایا، موتوا جمیعاً، سب مر جاؤ۔ اس آواز کی دہشت سے ان کے دم نکل گئے اور سب مر گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعیدت ثمود، ارے دور ہوں مدین جیسے دور ہوئے سمود، یعنی جس طرح قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئی، مدین والے بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اور محروم رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کبھی دو امتیں ایک ہی عذاب میں مبتلا نہیں کی گئیں۔ ہاں، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کی امتیں ایک ہی عذاب میں گرفتار ہوئیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو کافر تھے ان کو نیچے سے ایک ہولناک آواز نے ہلاک کیا، اور قوم شعیب علیہ السلام
کو اوپر سے ایک ہولناک آواز آئی جس نے ان کو ہلاک کیا۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین دونوں زوردار آواز سے ہلاک ہوئے، لیکن صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود کے لیے یہ آواز نیچے سے آئی، اور شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین کے لیے یہ ہولناک آواز اوپر سے آئی۔ سورہ ہود کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔